السلام علیکم، میں ہوں ندا نسرین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور آج ہم موجود ہیں ایک لٹریسی ٹیچر کے پاس۔ ٹیچر شازیہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں اور یہ پنجاب کی بڑی محنت کش ٹیچر ہیں، اور میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کا انٹرویو لوں۔ ان کے بھی کچھ مسائل ہیں جن کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جی ملتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شازیہ۔ شازیہ۔ تو شازیہ، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ یہاں پر کتنے عرصے سے پڑھا رہی ہیں؟ 2001 سے پڑھا رہی ہوں۔ 2001 میں لٹریسی سینٹر بنے تھے۔ بہت محنت کی ہم نے اس ادارے پہ، ایک عمر دی ہم نے اس ادارے کو۔ اب تو ہماری پینشن بھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہم ماہانہ وار تنخواہ ہی لے رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، ان بچوں کو آپ یہاں تک کیسے لاتی ہیں؟ مطلب یہاں پہ چائلڈ لیبر بچے بھی بیٹھے ہیں، کچھ اسکول سے باہر جو بچے تھے آپ ان کو بھی داخل کرتی ہیں، کچھ معذور بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آسانی سے آ جاتے ہیں؟ آپ ان کے پیرنٹس سے ملتی ہیں؟ ان کے پیرنٹس سے ملتے ہیں۔ پبلسٹی کے طور پہ بچے کو اکٹھے کرنا، ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا کہ آپ بچوں کو ہمارے پاس داخل کروائیں۔ زیادہ تر چائلڈ لیبر کے بچے ہوتے ہیں، ایسے بچے جو زیادہ ایج کی وجہ سے یا جن کے قد زیادہ ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں جا سکتے، وہ ہمارے ادارے میں آتے ہیں۔ 15 ایئر سے اوپر کے بچے بھی ہیں جو ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ جو بالکل غریب ہیں، تعلیم کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ان کو ہم مفت تعلیم دیتے ہیں۔ تو جب ہم پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو اپنے سینٹر کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں، تو پھر وہ بچے ہمارے پاس داخل کراتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ یہ مطلب ضرورت مند بچے ہیں، مستحق بچے ہیں جنہیں آپ مفت تعلیم دے رہے ہیں یہاں پر، تو ان کی کوئی پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہے؟ ان کے جو مطلب کارکردگی ہے اس کو آپ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ جی بالکل، پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، منتھلی ہوتی ہے۔ پیرنٹس بھی چیک کرتے ہیں ہم جو بچوں کو ڈیلی ورک کروا رہے ہوتے ہیں، ڈیلی کی ڈائریز، ان کا کلاس ورک، ہوم ورک، ٹیسٹ، سب کچھ جو ہے پیرنٹس منتھلی کے منتھلی میٹنگ کر کے ان سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ گائیڈ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو بچوں سے ریلیٹڈ، ان کی بیس ویک ہے یا جیسے بھی اسٹڈی سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پھر وہ پیرنٹس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ ہم بچوں کے مسئلے بھی حل کرتے ہیں، ان کو ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ صحیح۔ جی، لٹریسی اسکول سے کمیونٹی کے جو بچے آ رہے ہیں، لٹریسی اسکول مطلب یہاں بنانے کا آپ کو کمیونٹی میں کوئی فائدہ بھی ہوا، یا مطلب کوئی مسائل بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ؟ جب آپ گھر سے اسکول تک آتی ہیں، کبھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا؟ مسئلے مسائل تو ظاہری سی بات ہے چلتے رہتے ہیں۔ ہماری انکم بھی بہت کم ہے، منتھلی سیلری ہماری بہت کم ہے، اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ ہاف سیلری تو ہماری آنے جانے میں ہی لگ جاتی ہے، پھر ہمارے اوپر کے خرچے بھی بہت ہیں، بچوں کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم سیلری سے ریلیٹڈ بولیں کہ ہماری سیلری انکریز کریں یا ہم پرماننٹ کریں، تو اس کے لیے بھی ہمیں مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ اپنے حق میں اگر آپ اپنے حق میں بولیں گی تو آپ کے سینٹر بند کر دیے جائیں گے، آپ کی سیلری روک لی جائے گی۔ تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ کر دیا جائے، کیونکہ سندھ میں ہر ٹیچر پرماننٹ ہے، 25,000 منتھلی سیلری لے رہی ہے، اور ہمیں وہی کم سے کم سیلری، اور مین بات یہ ہے کہ سیلری بھی منتھلی ہمیں نہیں ملتی، 3 منتھ بعد اس طرح کر کے ہمیں سیلری ملتی ہے۔ بہت سے مسئلے مسائل ہیں جن کا ہر منتھ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی شازیہ، آپ نے یہ باتیں تو کر دی ہیں، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ مطلب بڑی کھلی ڈلی بات کر رہی ہیں۔ جب آپ کی ڈی او صاحبہ کو پتہ چلے گا تو آپ کے خلاف ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کی بہادری کی داد دیتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور لٹریسی کے جو مسائل ہیں ٹیچرز کے ساتھ ان کو شیئر کیا۔ میں یہاں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی، ایلمز جب ٹیچرز کو اسکول کو سینٹر کو وزٹ کرنے آتے ہیں تو وہ مطلب کیا کیا دیکھتے ہیں ریکارڈ میں؟
انہوں نے بچوں کی حاضری رجسٹر سے حاضری چیک کرنی ہوتی ہے، بچوں کی اٹینڈنس چیک کرنی ہوتی ہے کہ ڈیلی بچے کمپلیٹ آ رہے ہیں، مکمل تعداد رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی ہوئی، اور ٹیب پہ بچوں کے ٹیسٹ بھی لیتے ہیں، ان سے مختلف طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم نے کلاس کو مینٹین رکھا ہوا ہے یا نہیں۔ قومی دن ہم بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی انفارمیشن دے رہے ہیں یا نہیں، ہر طرح کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں۔ صحیح۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ ایل ایمز یا ڈی ایل ایمز یا ڈی او صاحبہ کا رویہ آپ ٹیچرز کے ساتھ، فیمیلز ٹیچرز کے ساتھ کیسا ہے؟ رویہ ٹھیک ہی ہے، لیکن تب تک ٹھیک ہے جب تک ہم اپنے حق کے خلاف نہ بولیں۔ جیسے ہی ہم سیلری کی ڈیمانڈ کریں، اگر کوئی وزٹ پہ آتا ہے تو ہم پوچھ بھی لینا کہ ہماری سیلری کب آئے گی یا ہماری سیلری کب انکریز کر رہے ہیں، یا ہمارے مسئلے مسائل ڈسکس کریں، تو ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی روڈلی ہو جاتا ہے۔ جب بھی آفیسرز آتے ہیں تو انہوں نے ایک ہی بات کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے حق کے خلاف آپ نے نہیں بولنا، ورنہ ڈی او صاحب ناراض ہو جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں کر کے دھمکیاں دے کے ہمیں چپ کرا دیا جاتا ہے، لیکن ہم کب تک چپ رہیں گے؟ اب بڑھتی مہنگائی کے ساتھ کوئی کب تک چپ رہ سکتا ہے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری انکریز کر دی جائے یا ہمیں پرماننٹ بھی کر دیا جائے، ہمیں سہولیات مہیا کر دی جائے۔ اب آپ دیکھیں گورنمنٹ ٹیچرز کو منتھلی سیلری دی جاتی ہے، اور ہمیں 3 منتھ بعد سیلری مل رہی ہے، اور ہمارے کام بھی ڈبل ہے۔ جی بالکل، آپ مطلب ریکارڈ بھی آن لائن مینٹین کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے حکام اعلیٰ سے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے افسران سے، کہ ٹیچرز کے مسائل کو حل کیا جائے۔ یہ واقعی بہت محنت کر رہی ہیں کہ دیکھیں کمیونٹی سے ان بچوں کو لانا، نشاندہی کر کے اور یہاں داخل کرنا، پھر ریکارڈ مینٹین کرنا، پھر مطلب آپ دیکھیں کہ ان کے اخراجات بھی کتنے ہیں، کہ یہ اپنے گھر سے اسکول تک جاتی ہیں تو ان کے رکشے کے کرائے بھی ہیں، اور آن لائن جو ایکٹیویٹیز بھیجی جاتی ہیں تو پیکج کرنے کے لیے بھی مطلب ایلمز بار بار کہتے ہیں کہ آپ پیکج کریں، فوراً ہمیں جی ایکٹیویٹیز شیئر کریں، تو اس پہ بھی ناظرین پیسے لگتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے بچے ہیں، یہ بھی مطلب اپنے گھریلو مسائل سے دوچار ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ جس طرح سندھ میں نرسری تا پرائمری سطح تک جو تعلیم ٹیچر دے رہی ہیں ان کو 25,000 تک سیلری دی جا رہی ہے، تو پھر لٹریسی ڈپارٹمنٹ پنجاب کو کیوں نہیں؟ اور جبکہ ابھی شازیہ ٹیچر نے بتایا ہمیں کہ ہمیں 3 ماہ بعد سیلری دی جاتی ہے، تو سیلری کا 3 ماہ بعد آنا یہ بڑا ہی مطلب سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ کیا اکاؤنٹس آفیسر جو ہیں اس سیلری کو کسی خزانے میں رکھتے ہیں، ایسے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جہاں پہ وہ مطلب اس کا انٹرسٹ کھاتے ہیں، اور ٹیچرز کو ٹائم پہ سیلری نہیں ملتی۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گی اپنے ڈی او صاحبہ سے بھی کہ ٹیچرز کی تنخواہ بھی بڑھائی جائے، اور دوسرا جتنا یہ محنت کر رہی ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کے لیے کوئی سرمنی کی جائے۔ جو بہت ہی زیادہ مطلب تعلیمی یافتہ ٹیچرز ہیں ان کی سیلری بڑھائی جائے، یا ان کو مطلب کسی بھی لحاظ سے ان کو پروموشنل ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو مطلب نرسری تک پرائمری سطح تک ٹیچنگ ہے، یہ ایف اے تعلیم مانگی جاتی ہے، جبکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ ایم اے ہے۔ اب لٹریسی ڈپارٹمنٹ کو اگر ایم اے تعلیم والی کو صرف 8,000 ہی دینا ہے تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا۔ تو آپ کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں اور ان ٹیچرز کا ساتھ دیں۔ اب ایسا نہ ہو کہ شازیہ ٹیچر نے انٹرویو تو دے دیا ہے، NCHD والوں کی طرح ان کی بھی سیلری نہ رک جائے جیسا کہ ان کی 1.5 سال روکتی گئی تھی۔ تو میں گزارش کروں گی کہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہر کسی کا فرض ہے، نہ کہ اس ٹیچر کو بلیک میل کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل اسٹرانگ ندا۔ تھینک یو سو مچ۔